Hello everyone, welcome to my channel. Hope you are doing great, fit and healthy. تو سوچئے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1930s میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو کہ اپنے مرنے والوں کا برین اور باڈی کھا لیا کرتی تھی تو آپ کو یہ سن کر کیسا لگے گا؟ جی ہاں، 1930s میں پاپوا نیو گینی کے کنٹری کے جنگلوں میں ایک ایسی قوم رہا کرتی تھی جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی پاپولیشن صرف اور صرف 10 لاکھ تھی۔ 1950 میں سائنٹسٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کی ریسرچ کے لیے جب وہاں پر بسے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ شوق ہو گئے، جہاں پر ریسرچ کرنے کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ یہاں پر 200-250 سے زیادہ لوگ ہر سال مارے جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں صرف عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ یہ چیز ان سائنٹسٹ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی، جس کے بعد انہوں نے اس پر ریسرچ کرنا سٹارٹ، اور جیسے جیسے وہ ریسرچ کرتے گئے ان کو بہت ہی ڈسٹربنگ اور شوکنگ باتیں پتہ چلنا سٹارٹ۔ جو بچے اور عورتیں وہاں پر مر رہے تھے ان کو سب سے پہلے چلنے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، اس کے بعد ان کو کھانے پینے میں، نگلنے میں، حالانکہ بولنے میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے اور ان کی مسل پاور اتنی ختم ہو جاتی کہ وہ چلنے پھرنے سے ہی قاصر ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ایموشنز پر کنٹرول ہی نہیں کر پاتے تھے۔ اگر وہ ہنس رہے ہوتے تھے تو بہت ہی زیادہ ہنستے چلے جاتے تھے، اگر وہ رو رہے ہوتے تھے تو بہت ہی زیادہ روتے چلے جاتے تھے، اس لیے اس کو لافٹر ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سو فائنلی دس ڈیزیز از کالڈ کورو ڈیزیز۔ جب اس پر مزید ریسرچ کی گئی تو وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمارے بیچ سے کوئی مر جاتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو جب کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور کھایا کرتے تھے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی، تو وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پیاروں کو کیڑے اور مکوڑے کھائیں، ان کو خود ہی کھا لیا جائے۔ اس لیے وہاں کی عورتیں ڈیڈ باڈی کے دماغ کو نکال کر ان کو بیمبو ٹری کے ساتھ مکس کر کے پکا کر کھایا کرتی، جبکہ وہاں کے مرد گال بلیڈر کے علاوہ باڈی کا ہر پارٹ کھا لیا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ سے یہ چیز ان کی ٹریڈیشن ہی بن جاتی ہے جس کو آنے والے بچے بھی اڈاپٹ کیا کرتے تھے۔ اور بایولوجسٹ نے جب ان باتوں پر ریسرچ کی تو ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ ڈیڈ باڈیز کھانے کی وجہ سے یہاں پر بہت ہی عجیب سی ڈیزیز پیدا ہو رہی ہے۔ سائنٹسٹ نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا سٹارٹ کیا جس میں انہوں نے انفیکٹڈ برین کو چمپینزیز کے اندر انجیکٹ کر دیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو وہی سمٹمز چمپینزیز کے اندر بھی نظر آنے لگے، جو سمٹمز وہاں کے لوگوں میں مرنے سے پہلے نظر آیا کرتے تھے۔ اس لیے اس ڈیزیز کو کورو کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹریمرز، اور اس کو سلو وائرس کا نام بھی دیا گیا۔ لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ نہ تو وائرس ہے، نہ ہی بیکٹیریا، اور نہ ہی کسی قسم کا پیراسائٹ۔ یہ ایک ایسا انفیکشن ایجنٹ تھا جس کو اگر ہم پانی کے اندر بوائل بھی کریں تب بھی وہ زندہ رہتا تھا، اور اس بایولوجسٹ ریسرچرز کو اس کے بعد نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی نیچر بالکل کینیبلسٹک نیچر تھی کہ وہ انسانوں کو کھایا کرتے تھے، اور وہاں کی عورتیں اور بچے اس لیے زیادہ تر مارے جایا کرتے تھے کیونکہ ان کے برین کے اندر کا سٹرکچر بالکل الٹرڈ، مطلب ٹیڑھا ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ ڈیڈ باڈیز کا دماغ کھایا کرتے تھے، اور ان میں ایک ایسی پروٹین پیدا ہو جاتی تھی جن کو پرائونز کا نام دیا گیا، جو کہ ان کے اندر بھی جا کر ان کے دماغ کو بالکل ہی تبدیل کر دیتے تھے، ٹیڑھا کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو کھانے پینے میں، چلنے میں، بولنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آیا کرتی تھی، اور کچھ مہینوں کے اندر ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جایا کرتی تھی کہ وہ مر جاتے تھے۔ تو اگر ایک انفیکٹڈ پرسن مر بھی جاتا تو اس کے اندر پھر بھی یہ وائرس کافی سالوں تک زندہ رہ سکتا تھا۔ یہ انفیکشن اتنا خطرناک تھا کہ وہاں کے لوگ کھانے کے بعد 1 سال کے اندر ہی مر جاتے تھے، کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے برین کو بلکہ پوری باڈی کو پیرالائز کر دیا کرتے تھے۔ وہ پرائونز ایک ایسی انفیکشس پروٹین تھی جو کہ انسان کے دماغ کے اندر جا کر ملٹی پلائی ہو جایا کرتی اور وہ برین کو بالکل ہی چینج کر دیا کرتی تھی۔ اگر کسی پرسن نے انفیکٹڈ ڈیڈ باڈی کا برین
پوائزن کھا لیا تھا، اور اس پرسن کو اگر کہیں نہ کہیں پہ وونڈ زخم بن جاتا ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں سے بھی اس کی ڈیزیز پھیل سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کو اینڈو کینیبلزم کہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی، جس کا مطلب ہے اپنے ہی رشتہ داروں کو ان کے مرنے کے بعد کھا جانا۔ اور وہ گال بلیڈر والا پارٹ بھی صرف اس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کو بہت ہی زیادہ بٹر، کھٹا یا کڑوا لگا کرتا تھا۔ وہ ڈیڈ باڈی کے سب سے پہلے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا کرتے تھے، اس کے بعد بازوؤں کو، اور پھر آہستہ آہستہ سے باڈی کے اوپر کے مسلز کو نکال لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد چیسٹ کو اوپن کر کے گال بلیڈر کو نکال لیا کرتے تھے، اور دماغ کی ہڈی کو توڑ کر اس کے اندر سے برینز کو نکال لیا کرتے تھے، اور بون میرو کو وہ کچا ہی کھا جایا کرتے تھے، جبکہ باقی حصوں کو گرین ویجیٹیبلز کے ساتھ پکا کر کھایا کرتے تھے۔ پہلے تو لوگ اس کو جادو سمجھ رہے تھے، لیکن ریسرچ کے بعد بہت ہی شاکنگ نیوز سامنے آتی چلی گئی۔ کورو کا لاسٹ پیشنٹ 1980 میں رپورٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس ڈیزیز کو ختم نہیں کیا گیا۔ یہ پرائونز اتنی خطرناک تھی کہ انسانوں کے مرنے کے بعد بھی ان کے اندر زندہ رہا کرتی تھی۔ خیر، کورو کے لاسٹ پیشنٹ کی ڈیتھ کے کچھ سالوں کے بعد آفیشلی اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ کورو کی ڈیزیز اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ اس طرح کے فیونرل ریچول آئندہ کسی بھی قوم میں نہیں پائے جائیں گے، اور نہ ہی اس طرح کی کسی بھی ڈیزیز کا مزید سامنا کرنا پڑے گا جو کہ انسانوں کی جان لے سکتی ہے۔ So this is the video. I hope you all will like it, and please tell me in the comment box what will be the next topic of my video, and thanks for watching. If you are new on my channel, please subscribe, share and like this video, and Allah Hafiz.